حسن بانو کا چوتھا سوال۔ حسن بانو نے کہا، اے حاتم، شہر خوارزم میں کوئی شخص لگاتار یہ کہتا رہتا ہے کہ سچے کو ہمیشہ راحت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس نے کیا سچ بولا ہے اور اس کے بدلے میں کیا راحت پائی ہے؟ حاتم نے کہا، اللہ مددگار ہے، اس کے کرم سے ہی تینوں سوالوں کے جواب ملے ہیں، اسی کی مدد سے چوتھے سوال کا جواب بھی ضرور ملے گا۔ میں فوراً اس کام کے لیے روانہ ہوتا ہوں۔ حاتم اپنے کام کی دھن میں چلا جاتا تھا کہ ایک شہر میں جا نکلا۔ لوگوں سے پوچھا، بھائیوں، یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ سچے کو ہمیشہ راحت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص نے عبارت اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا رکھی ہے۔ حاتم پتہ پوچھتا اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ سامنے وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جس کی حاتم کو تلاش تھی۔ دروازے پہ دستک دی۔ دربان باہر نکلے تو حاتم نے کہا، مجھے تمہارے آقا سے ملنا ہے۔ وہ اندر چلے گئے، پھر باہر آئے اور حاتم کو بڑی عزت کے ساتھ اندر لے گئے۔ اندر جا کر حاتم نے دیکھا ایک خوبصورت جوان تکیہ لگائے قالین پر بیٹھا ہے۔ حاتم نے جھک کر آداب کیا۔ جوان نے اٹھ کر حاتم کو گلے لگایا اور بڑی محبت سے برابر بٹھا لیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا، طرح طرح کے لذیذ کھانے چنے گئے۔ کھانے کھانے کے بعد جوان نے محبت سے پوچھا، اے عزیز، تم کون ہو اور ادھر کیسے آنا ہوا؟ حاتم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ بولا، اے نوجوان، تیری ہمت کو شاباش کہ دوسروں کے لیے دکھ جھیلتا پھرتا ہے۔ اب آرام کر، سفر کی تھکن دور ہو جائے تو میں تجھے اپنی داستان سناؤں گا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد اس جوان نے اپنا حال حاتم کو سنایا اور بولا، برسوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی ساری دولت جوئے میں اڑا دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو سوچا چوری کر لیتا ہوں۔ پھر سوچا کہ چوری ہی کرنی ہے تو بادشاہ کے گھر کیوں نہ کی جائے۔ یہ سوچ کر شاہی محل پر کمند ڈالی۔ دربان بے خبر سوتے تھے، بادشاہ بھی گہری نیند کے مزے لیتا تھا۔ ایک قیمتی موتی جسے گہر شب چراغ کہتے ہیں اس کے گلے میں پڑا تھا۔ میں نے وہ اتارا اور کمند کے ذریعے نیچے آ گیا۔ وہاں سے جنگل کی طرف چل دیا۔ ایک درخت کے نیچے کچھ چور بیٹھے چوری کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے گہر شب چراغ دکھا کر ساری کہانی سنا دی۔ یہ باتیں ہوئی تھی کہ کسی نے دور سے للکارا۔ سب چور بھاگ کھڑے ہوئے، میں وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں ایک بزرگ قریب آئے اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگے، اللہ نے تجھے 90 برس کی عمر دی ہے، لے یہ دولت تیری ہے، مگر آج سے جوئے اور چوری سے توبہ کر۔ میں نے توبہ کر لی اور جنگل میں ایک شاندار محل بنا کر رہنے لگا۔ لوگوں نے میری عیش و عشرت دیکھی تو کوتوال سے جا کر کہا، پتہ نہیں کہاں سے دولت لوٹ کر لایا ہے کہ عیش کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا قصہ سچ سچ بتا دیا۔ وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ بھی میری سچائی کی قدر کرنے لگا اور یہ عبارت لکھوا کر دروازے پہ لگا دی۔ حاتم نے اس مرد کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ شاہ آباد پہنچ کر حسن بانو کی حویلی میں پہنچا اور سفر کا سارا حال سنایا۔ حسن بانو نے سن کر کہا، اے حاتم، تو نے جو کچھ کہا سب سچ ہے۔ اب حاتم سرائے میں آیا اور منیر شامی سے گلے ملا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اگلے دن حاتم پھر حسن بانو کے پاس گیا اور اس سے 5واں سوال پوچھا۔ تو دوستو، 5واں سوال کیا تھا، یہ اگلی قسط میں